اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درد و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی امیہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امیہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امیہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی جانب، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی جانب رجوع کرو، توبہ کرو، مگر وہ توبہ ہو سچی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، رحم فرمانے والا، وہ کریم ہے، کرم کرنے والا، وہ غفار ہے، گناہوں کو بخشنے والا، وہ ستار ہے، گناہوں کو چھپانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو ایسی مخصوص راتیں عطا فرمائی ہے اور مخصوص دین عطا فرمائے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ، کثرت کا لفظ ایک دو نہیں، بہت زیادہ، بہت سارے لوگوں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو نبی پاک کے صدقے میں ایسی راتیں، ایسے دن عطا کیے جن راتوں میں، جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، جس میں سے ایک رات ہے جو اسی مبارک بابرکت اور آقا کے مہینے میں کی 15 تاریخ، جسے ہم کہتے ہیں شب برات۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، برات گدن میں آپ سے بری ہوں، یعنی آپ سے الگ ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، اسی سے بنا ہے برات۔
چھٹکارے کی رات، بخش دینے کی رات، گناہوں سے توبہ کی رات. اور یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس میں ہر چیز تقسیم کر دی جاتی ہے. کسے کتنا دیا جائے گا، کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کتنے پیدا ہوں گے. یعنی یہ تقسیم کی رات ہے، انعام کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی رات ہے. آسمان دنیا سے آواز آتی ہے، کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اسے بخش دوں. الغرض اس طرح کی مختلف آوازیں آتی رہتی ہے. بس بندہ اگر اس چیز میں مگن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، توبہ کرو، سچی توبہ. موجودہ حالات اور جس حالات میں ہم جی رہے ہیں، ہما شما سب آ گئے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بڑا پرفتن دور ہے. اعمال کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے، اعمال و عقائد کے اندر اصلاح کے باوجود بھی قوم جری کے جری نظر آتی ہے. اگر اعمال کی اصلاح کرو پھر بھی جری ہے. جو ڈٹ چکے ہیں کہ ہمیں شراب پینی ہے وہ پیتے ہی ہیں، اور جو ڈٹ چکے ہیں نوجوان کہ ہمیں ڈرگس، نشاور چیزیں، ایم ڈی ڈرگس اور گویا کہ یہ گانجا وغیرہ کی شکل میں ہمیں نشہ کرنا ہے، تو وہ نشے میں ڈھونٹ ہے. اور جو عقیدے کے معاملے میں ڈھٹ ہو چکے ہیں، نہیں سمجھنا چاہتے، وہ نہیں سمجھیں گے. انہیں لاکھ سمجھاؤ کہ انبیاء کے تعلق سے، صحابہ اہل بیت کے تعلق سے اپنی زبانیں بند رکھو، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس کے دل و دماغ پر مہر لگ جائے نا، پھر وہ سدھرتے نہیں ہیں. پھر اللہ ہی انہیں توفیق دے. تو یہ متبرک راتیں، یہ مبارک راتیں آتی اس لیے توبہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخصوص راتیں دی اس لیے ہے کہ آؤ رجوع کر لو رب کی جانب، مگر شرط ہے توبتن نصوحا، توبہ ہو تو سچی ہو. ایسے نہیں کہ آج توبہ کی کل پھر اسی گناہ میں ملوث ہو گئے، آج آنسو بہائے کل پھر اسی گناہ میں ملوث ہو گئے. ورنہ میرا رب تو اتنا قدیر ہے اور قادر مطلق ہے، اور وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اگر بندہ مومن ایک آنسو مچھر کے پر کے برابر شرمندہ ہو کر، شرمشار ہو کر، اور رب کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر آنسو اس کی رخسار تک آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو بخش دیتا. رونے کی پورا رونا ذکر نہیں ہوا ہے، صرف رخسار پر کتنے پر کی برابر؟ مچھر کے پر کی برابر ایک آنسو، مگر ہو سچے دل سے. اور سچائی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایک شخص پرانے دور کے اندر تھا، اس کی ایک عادت تھی، گناہ کرتا تھا، اس کے پاس بہت بڑی بک تھی، بک رکھی تھی اس نے. گناہ کرتا تھا، گناہ لکھ لیتا تھا کہ میں نے آج یہ گناہ کیا، میں نے آج یہ گناہ کیا، میں نے دن میں یہ گناہ کیا، میں نے رات میں یہ گناہ کیا. اس شخص نے اپنے پاس ایک بک رکھی تھی، بک میں گناہ لکھتا تھا وہ، اور رجسٹر جو تھا اس کا پورا گناہوں سے بھرا پڑا تھا. وہ لکھتا تھا آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گناہ کیا. ایک دن اس نے رجسٹر کھولا گناہ لکھنے کے لیے. جب گناہ لکھ رہا تھا وہ، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس رجسٹر کی جس لائن جو خالی تھی نا، وہاں پر قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ لکھی پڑی تھی، اور لکھا یہ تھا قرآن پاک کی وہ آیت تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اولئیکا، وہ لوگ یدعو مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے، ان کے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی اس کا رجسٹر بڑا تھا گناہوں سے، مگر وہ شرمندہ تھا تو لکھ رہا تھا.
کہ میں نے آج یہ گناہ کر لیا. اس کی شرمندگی، اس کا گویا کہ لکھنا کہ آج مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس شرم کی وجہ سے اس کے سارے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیا تھا. کس میں تبدیل کر دیا؟ نیکی میں. یعنی صرف شرم کی. مگر آج ہم اپنا بھی حال دیکھ لیں. آج ایک دو شکایتیں نہیں ہیں، ایک دو شکایتیں نہیں ہیں. آج کل کی بات کروں، کل کسی نے تاکید سے کہا کہ حضرت بالکل نوجوانوں کی اس پر اصلاح کی جائے کہ وہ ڈرگس وغیرہ کے معاملات میں اندر تک جا چکے ہیں. یعنی آپ کو پتا بھی آپ کر کیا رہے ہو. یعنی اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا. اور اس مخصوص راتوں میں رب سے توبہ کر لیں. انشاءاللہ امید قوی ہے کہ میرا مولا آپ کی تمام بیماریوں کو دور کر دے گا. آپ یہ سوچی کیوں بناتے ہو؟ یہ اگر نہیں کھائیں گے، نہیں کریں گے تو ہم ہوش میں نہیں رہیں گے. آپ اسے چھوڑ کر کبھی سجدوں کی لذت میں تو آؤ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اس کی وہ برکتیں ملے گی کہ آپ نے جو سوچی بھی نہیں ہوگی. مگر شرط ہے توبہ ہو صدق دل کے ساتھ. اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں. اور تباہ کر کر کے جو قوم صحت کے اعتبار سے تباہ ہو چکی ہو، جو قوم معاشری اعتبار سے تباہ ہو چکی ہو، جو قوم بھیک مانگی ہو چکی ہو، اب دیکھیں اب رمضان شروع ہوگا، بھیک مانگنا شروع ہو جائے گی. اور اس قوم کو رب نے اس لیے تھوڑی پیدا کیا تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگے. یہ تو وہ قوم تھی جو پوری دنیا کو سمجھانے آئی تھی کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو دینے والے لوگ ہیں. ہاں یہی تو وہ قوم تھی کہ جس قوم کو صحابہ کرام نے اور اہل بیت اطہار نے ایک طرز دیا تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لینا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا. مگر اس کے باوجود مساجدوں سے لے کر آپ چاروں طرف نگاہ پھرا دیں، غور کریں، سروے کریں، آپ سب سے زیادہ بھیک مانگنے والے کون؟ مسلمان ہی ملیں گے. شب برات کے بعد فوراً ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، زکات مانگنا شروع ہو گئے. یا آپ کر کیا رہے ہو؟ رب نے آپ کو اس لیے پیدا کیا، آپ کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں. یہ جو دھوکہ دے کر آپ کچھ کر رہے ہو اور حقدار اپنا حق نہیں لے پا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر غریبی پھیل رہی ہے، جس کی بنیاد پر یہ غریبی پھیل رہی ہے. اور آپ ڈرگس اور ایم ڈی ڈرگس کے نام پر اپنا مال اور روپیہ خرچ کر رہے ہو نا، اس سے بچ جائیں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائے. حضور کو چہرہ دکھانا، قبر میں جانا ہے، سوال و جواب ہونے، اس وقت آپ کیا جواب دو گے؟ یہ مخصوص رات رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت کو عطا فرمائی، اس کی قدر کریں. یہ رات، یہ شب اس لیے نہیں ہے، بچوں کو بھی سمجھا ہے. اس شب کے اندر بچے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جتنے بورڈ لگے اسے پھاڑتے چلے جا رہے ہیں، گاڑی وغیرہ کو الگ نقصان. یعنی جہاں آیا تربیت کی اتنی کمی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یعنی ان سب کی تربیت بچوں کو ابھی سے کرنی ہو. یہ رات اس لیے نہیں ہے، یہ رات جاگنے کی ہے، مگر کس لیے جاگنی ہے اسے آپ سمجھائیں. ہم سمجھتے ہیں رات جاگنے کا مطلب ہے کھانا پینا اور نائٹ نکال دینا، رات کو گزار دینا. نہیں، اس کا نام شب برات نہیں ہے، اس کا نام شب برات نہیں. مخصوص عبادت کریں مگر دل سے کرتے، مخصوص دعا کریں مگر دل سے کریں، کم وقت بیٹھیں مگر دل سے بیٹھ جائیں. بس اس وقت آپ ہو اور آپ کا رب ہو. دل سے توبہ کر لے، ہر چیز سے توبہ کر لے، پھر دیکھیں انشاءاللہ انقلاب کس انداز سے آتا ہے، گھر میں برکتیں کیسی آتی. اب وہ رجسٹر دیکھیں، وہ گناہ لکھ رہا تھا مگر شرمندہ تھا. اس کی شرمندگی نے، اسی پر ایک واقعہ سب نے سنا ہوگا، خلیفہ دویم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر ابن خطاب کی سختائی، آپ کا روب و دبدبا، آپ کا غصہ، آپ کا جلال پوری دنیا کو پتا. کسی کی مجال نہیں تھی راستے میں کھڑا ہو جائے، کسی کی مجال نہیں تھی. آج تو حال یہ ہو چکا ہے، ہم تو چوراہے پر بیٹھ کر ہی جوا کھیلتے ہیں، وہ گھبراتے ہی نہیں کہ مسجد کا امام جا رہا ہے یا بزرگ جا رہے ہیں یا کون جا رہا ہے. یعنی ڈھٹائی کے ساتھ. یاد رکھنا، جو گناہ جری ہو کر اور وہ کہتے ہیں نا تکبر کے ساتھ کیا جائے نا، اس گناہ کی توبہ نہیں ہے. جو گناہ ہو جائے، شرمندہ ہو جاؤ، اس پر توبہ ہے. مگر جو گناہ تکبر کے ساتھ، کیا ہو جائے گا، کون کیا اکھاڑ لے گا، یہ لفظ اور تکبر کے ساتھ مولانا ہی جا رہے ہیں، جانے تو اپنے کھیلو، یہ تکبر ہوا. یہ تکبر، اس تکبر کے گناہ پر یہ شیطان اسی لیے پھنسا تھا. اس نے یہ تو کہا میں سجدہ کروں،
یہ مٹی کے میں سجدہ نہیں کروں گا. یہ ہوا تکبر. اگر عاجز ہو جاتا نا تو آج کیا سے کیا ہوتا. عاجز ہو جاتا تو آج کیا سے کیا ہوتا. اس کے تکبر نے اس کو دے مارا اور شیطان بنا دیا. شیطان بنا دیا. تو کوئی بھی گناہ تکبر کے ساتھ نہ کرے. اگر ہو جائے انسان و خطا ہو جائے توبہ کر لیں. توبہ کر لیں. توبہ کے دروازے کھلے. مگر تکبر کے ساتھ گناہ نہ ہو. اور جو جری ہونے کے ساتھ گناہ, کیا فرق پڑتا ہے وہابیوں کے ساتھ بیٹھنے میں. یہ جری ہوئی. ہاں یہ ہو جائے نا, ہاں یار ہم شرمندہ ہے کہ دھندا کر لیتے ہیں, ہم شرمندہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے, ہم شرمندہ ہے بیٹیاں دے دی کل سے توبہ کریں گے, اس بات پر تو کچھ خلاصہ ہو سکتا. مگر جری ہو کر سب کرتے ہیں ہم بھی کریں گے, کون کیا کر لے گا, یہ ہوا تکبر. پھر اس کی توبہ نہیں ہے, پھر تم بھی گمراہیت میں جا لو گے, پھر اس کی توبہ نہیں ہے. ہاں یہ شب برات ہے, یہ چھٹکارے کی رات ہے, اسی میں توبہ کر لیں, اسی میں توبہ کر لیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے روب جلال غصے کا عالم سب کو پتا, وہ راستے سے گزر جائے کسی کی مجال نہیں تھی کوئی کر لے. مگر ایک شخص شراب کی بوتل لیے ہوا آ رہا تھا, اس کی نظر حضرت عمر ابن خطاب پہ پڑی. جب پڑی نا وہ گھبرایا, کیا بنے گا, کیا ہوگا ہمارا, آج مارا جاؤں گا, اگر ہاتھ میں آ گیا تو مارا جاؤں گا. کیونکہ پتا تھا نا جلال کا عالم کیا, کہ جس سے شیطان بھی راستہ تبدیل ہو کر لے, جسے دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ موڑ لے, وہ آ رہا, وہ عمر آ رہا. الغرض حضرت عمر ابن خطاب نے اسے دیکھا, آپ کو پتا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے, اور اس نے کمبل میں چھپا کے رکھا. اس نے جب حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا نا, دل ہی دل میں کہا مولا اس شراب کو سرکے میں بدل دے, آج کے بعد نہیں پیوں گا. دل سے بات کر لی رب سے, مگر جو دل کی بات رب سے جو ہوئی نا, وہ ہوئی توبتن نصوحا والی, اخلاص والی, سچی توبہ. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں, وقت مختصر ہو مگر ہو سچی, دو آنسو کے ساتھ ہو, دل کے ساتھ ہو. اور آپ کے حالات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ کی تنہائیاں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, آپ کا بازار میں سلوک آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ ہی اپنے آپ کو پہچانتے ہو آپ کون ہو, اس لیے آپ ہی سب کچھ کہہ سکتے ہو. تو لہذا وہ کہتا ہے کہ مولا اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دے, آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا. بس اتنا کہنا تھا کہ واقعی میں اس کی شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی. جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے, تو اس نے کہا حضور میرے پاس سرکہ ہے. کہا دکھا. جب دکھایا نا تو شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی, شربت کے اندر سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. بندے کے خوف سے رب سے سچی توبہ کر دی, رب نے اس کی شراب کی بوتل کو سرکے میں تبدیل کر دی. آج اگر معاشرے کے بڑے لوگ اگر کنٹرول میں لینا اپنے ماتحت لوگوں کو, اور کچھ ایسے فرمان جاری کرے کہ یہ ساری چیزیں قوم میں, جیسے شادی وغیرہ میں حد پار ہو چکی ہے, شادیوں میں حد پار ہو چکی ہے, اور اس میں بھی یہ بھی تکبر والا گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں 20,000 کا کھلاؤں گا تو میں 1,00,000 کا کھلاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر کے باہر ناچ گانا کروں گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو گھر کے باہر کرے گا, میں ولگوڑا لا کے کروں گا. یعنی ایک دوسرے کی یہ شان دکھانے کے چکر میں ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ پتہ ہے کتنا کرایہ ہوتا ہے اس کا, وہ سب جانتے ہیں. ایک ایک قوال پر 7-7 لاکھ اڑا دینا, یہ کس قوم کی, کس کی مصلحت اور کس کی بھلائی کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہو؟ کیا قوم میں غریب کم پڑے ہوئے ہیں؟ قوم کے معاشرے میں غریب کم پڑے ہوئے ہیں؟ آپ اس پر تو غور کریں. لہٰذا قوم کے بڑے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں سے نوجوانوں پر غور و فکر کریں کہ کون نشے کے اندر ڈھوٹے, پکڑیں اسے, اس کے گھر جائیں اور انہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کروائیں. ورنہ آپ کی بھی پکڑ ہوگی. ذمہ دار بنے ہو تو ذمہ داروں کا کام صرف 2 کام کر کے بھاگ جانا نہیں ہوتا, یہ سب پر بھی ان کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ جب قوم کے بڑے بنے تھے تو آپ کا کیا ہوا. جسے ہم مسجد کے اندر رب کا گھر ہے, بحیثیت امام تمام چیزوں کا خلاصہ کر دیتے ہیں.
تاکہ کل بروز قیامت پکڑ نہ ہو سکے، پکڑ نہ ہو سکے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں. لہذا قوم کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے، جو جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب کی ذمہ داری ہے. اس پر آئیں. ہمارے نوجوان اس پر تباہ ہو رہے ہیں. بازار اب نشیلیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس پر آپ آئیں. ایم ڈی ڈرگس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا بڑھ رہا ہے، اتنا بڑا. اب تو بچے اس کا بزنس کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، اس پر دھندا کر رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں یہ بچہ صبح سے لے کر شام تک کچھ کرتا نہیں ہے، 1.5 لاکھ کے موبائل آئے کیسے ان کے پاس؟ آئے کیسے؟ اس پر تو غور کریں. کوئی چیز آ کیسے جاتی ہے؟ اچانک آ کیسے جاتی ہے؟ ایسے تو ہو نا. ہمارا آپ دیکھیں تو ایسا تو ہے نہیں. علماء مشائخ کو بھی لوگ مسافہ کرتے ہیں تو رمضان کرتے ہیں، ہے نا. تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ کو کون مسافہ کر جاتا ہے یار اتنا سارا؟ کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کے موبائل ہے، کرتے کچھ نہیں ہو، صبح سے لے کر شام تک یہاں پڑے رہتے ہو. تو اس پر تو قوم اور گھر کے افراد، گھر کے بڑوں کو اس پر سوچنا چاہیے یہ کر کیا رہا ہے. تو شب برات میں انہی سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ کامیاب ہو. سمجھ رہے ہو؟ کامیاب ہے. اور جو آپ جانتے ہو کہ کون یہ کر رہا، آپ کے دوست احباب میں کون یہ چلا رہا، کون یہ کام کرتا ہے. کیونکہ قوم ہے، بازار میں سب جاتے ہیں، سب گھومتے ہیں، سب کو سب پتا ہے. لہٰذا آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں، اصلاح کریں. سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو کام دیتا ہے. اور ہم جس رب کے بندے نے، وہ کتنا کریم ہے پتا، اور اس کا حبیب کتنا کریم ہے. کریم رب نے کریم حبیب دیا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو شفاعت کبریٰ کا منصب دے دیا، شفاعت کبریٰ کا منصب دے دیا. حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کے صحابی ہیں، بلی والے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو مجھے ایک عورت ملی. عورت نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا پوچھو. وہ عورت مجھ سے کہنے لگی ابو ہریرہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے. بولے کیا؟ بولے گناہ یہ ہوا ہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے، زنا کروایا ہے، اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا. میں نے اس بیٹے کو ہلاک کر دیا. بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے تو مار دیا ہوگا یا کہیں دفنا دیا ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آہ نکلی، آہ. بولے تو نے کیا کیا؟ تو خود بھی ہلاک ہو گئی، بچے کو بھی ہلاک کر دیا. تو کہنے لگا ابو ہریرہ، وہ عورت کہنے لگی میں تم سے صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں کیا میری توبہ ہو سکتی ہے قبول؟ کہا تو نہیں بخشی جائے گی، تو نے بہت بڑا گناہ کر دیا، خود بھی ہلاک ہو گئے. بس اتنا سنا نا اس عورت نے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی. بے ہوش ہو کے گر گئی. چند لمحات کے بعد اٹھی. اٹھ کر جب اس نے سنی لیا کہ میری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے، میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، اٹھ کے چلی گئی. جب جانے لگی نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر میں نے سوچا یار میں نے مسئلے کا فتویٰ تو دے دیا، فتوے کا جواب تو دے دیا، حالانکہ حضور ہمارے درمیان میں موجود ہے. میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں، میں نے کہہ دیا تیری بخشش نہیں ہوئی. وہ تو چلی گئی، بے ہوش ہوئی، اٹھی، اٹھ کر چلی گئی روتی روتی. تو فوراً جب یاد آیا کہ حضور ہے اور میں نے جواب دے دیا، تو حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کے پاس گئے، حضور کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت تھی جو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا. بولے سوال کیا تھا؟ بولے یہ، بولے اس نے زنا کروایا تھا، زنا سے بچہ ہوا تھا، بچے کو مار دیا. ایک تو زنا کا گناہ، بچے کو مارنے کا گناہ، یہ سارے چیز اس نے کی تھی. میں نے اس سے کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ بے ہوش ہوئی اور ہوش میں آئی تو چلی گئی. تو حضور نے کیا کہا تھا اے ابو ہریرہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ تیری بخشش نہیں ہوگی؟ تو نے کیسے کہہ دیا؟ اس جواب میں تو ابو ہریرہ تو نے کہا کیسے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی؟ کیا تو نے رب کا فرمان نہیں سنا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی جو شرمندہ ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں آ جائے، حاضر ہو جائے اور صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کرتا. جیسے ہی سنا حضرت ابو ہریرہ 24 گھنٹے نماز کے ٹائم کو چھوڑ کر 24 گھنٹے اس عورت کو تلاش میں لگ گئے تھے.
تلاش کرنے میں لگ گئے تھے، اور اس انداز سے تلاش کرتے تھے کہ بچے لوگوں نے ان کو پاگل کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ابو ہریرہ اس عورت کو تلاش کرنے میں پاگل ہو چکے ہیں۔ اس طرح جب ملی نا وہ عورت، جب تلاش کی اور مل گئی تو ملی نا تو کہا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر تو صدق دل سے توبہ کرے گی تو میرے آقا نے کہا ہے کہ رب تبارک و تعالی تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ لہٰذا ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، اس دین کو فالو کرتے ہیں، ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں، تو آنے والی مبارک رات اس شب کو، اس رات کو غفلت میں نہیں، رب تبارک و تعالی کی عبادت میں، توبہ میں، اور خاص کر انشاءاللہ منگل کے دن شب برات ہے، اور منگلوار کے دن انشاءاللہ عز و جل ظہر سے دارالحنفیہ کے بچے پورا قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ اس میں بھی شرکت فرمائے، وہ قرآن انشاءاللہ سحری تک مکمل کیا جائے گا، اور بعد مغرب معمول کے مطابق 6 رکعت نفل جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھی جائے گی، ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین، اور اسی میں انشاءاللہ چند باتیں بعد مغرب آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ توبہ کیا ہے، توبہ کس چیز سے کرنی ہے، اور توبہ کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ مختصر، اور پھر وقت ہوا تو عشاء بھی انشاءاللہ اسی میں، اس کے بعد ٹھیک 12 بجے اسی شاہی کوٹ مسجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی انشاءاللہ، صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، پھر جو اسی نماز کے اختتام کے بعد فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے گی، سحری تک پورا قرآن مکمل ختم کیا جائے گا۔ اس میں تمام پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کر لیں۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل قوم مسلم کی سہولت کے لیے محفل علم شریعت 1 تاریخ کو اتوار بالا پیر مسجد کے اندر بالا پیر چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے، جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ دارالعلوم حسنیہ ہمت نگر کے 4 بڑے مفتی، استاذ الاساتذہ مفتی محمد گلزار صاحب، مفتی وقار صاحب، مفتی محمد مشتاق صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہوں گے۔ اس میں آپ اپنے زکوٰۃ اور دیگر مسائل کو پوچھیں، انشاءاللہ عز و جل وہ آپ کے جواب دیں گے۔ عشر کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے تمام مسائل کا انشاءاللہ عز و جل جواب دیا جائے گا۔ یہ پروگرام 1 تاریخ کو اتوار کو بعد نماز عشاء فوراً منایا جائے گا، اس میں بھی شرکت فرما کر علم دین میں اضافہ فرمائیں، اور ایک سفیر دارالعلوم انوار القرآن کہ چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔